بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمة الله عليه، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان کی شرح کا درس جاری ہے، اور پچھلی نشست میں ہم 5ویں پوائنٹ پر بات کر رہے تھے اور ہم پہنچے تھے امام بربہاری کے اس قول پر، قوله فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، کہ بے شک تمہاری کوئی حجت نہیں ہے کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سنت کی وضاحت کر دی ہے اور بیان کر دیا ہے اپنے صحابہ کو۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا حجت لمن خالف واتبع هواه، اس کی کوئی حجت نہیں، سے مخالفت کی اور اپنی خواہش نفس کی پیروی کی، لأنه ضل بعد البیان، کیونکہ اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا بیان اور وضاحت کے بعد، وبعد العلم، اور علم کے بعد، جاننے کے بعد۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے اسے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کیا علم کے باوجود، جانتے ہوئے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں لیس جاہلا، جہالت کی وجہ سے نہیں اس کی پکڑ ہوئی، بل یعرف الکتاب والسنہ، اس شخص جس کو اللہ نے سزا دی ہے وہ کتاب و سنت کو جانتا تھا، ویعرف اقوال اہل العلم، اور وہ علم کے اقوال بھی جانتا تھا، لیکنها لا توافق ہواہ، لیکن اس کی خواہش نفس کے مطابق نہیں تھے علماء کے اقوال، نہ ہی کتاب اور سنت، فیترکها ویأخذ ما یوافق ہواہ، تو ان سب کو چھوڑ کر جو اس کی خواہش نفس کے موافق ہے اسے یہ شخص لیتا رہا۔ هذا هو الضلال والعیاذ باللہ، یہی گمراہی ہے، ضلال ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ۔ فاتباع الہوى خطیر جدا، خواہش نفس کی پیروی کرنا بہت ہی زیادہ خطرے کا باعث ہے۔ فعلى الانسان ان يحذر من اتباع الهوى، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اتباع ہوا سے، خواہش نفس کی پیروی سے آگاہ رہے، خبردار رہے۔ قال اللہ جل وعلا، ارشاد باری تعالیٰ ہے لنبیہ داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، اپنے پیارے نبی داؤد علیہ الصلاۃ والسلام سے، ولا تتبع الهوى، اور خواہش نفس کی پیروی ہرگز نہ کرنا، فیضلک عن سبیل اللہ، پھر یہ خواہش نفس تجھے اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ کر دے۔ دیکھیں ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو حکم دے رہے ہیں، منع کر رہے ہیں لا تتبع الهوى، یہ خواہش نفس اتنی خطرناک ہے، اگر نبی سے بھی ہو تب بھی گمراہی ہے، سبحان اللہ، اگرچہ نبی سے بری ہیں سبحان اللہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے سے گمراہ ہوتے ہیں، لهم عذاب شدید، ان کے لیے شدید دردناک عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، وجہ کیا ہے، کس چیز کے سبب، جو وہ بھولے ہیں یوم حساب کو۔ سورہ صاد آیت نمبر 26۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، ولابن الجوزی رحمہ اللہ کتاب فی مجلد ضخم، ابن الجوزی رحمۃ اللہ کی ایک کتاب ہے، ایک بڑے والیوم، بڑے مجلد میں، اسمہ ذم الہوى، اس کتاب کا نام ہے ذم الہوى، اورد فیہ من الادلة واقوال اہل العلم والحکم، جن میں انہوں نے دلائل کی روشنی میں اور اہل علم اور حکمت کے باتوں کی روشنی میں باتیں بیان کی ہیں، التي تحذر من اتباع الهوى، جس میں خبردار کیا گیا ہے، یہ خبردار کی باتیں ہیں خواہش نفس کی پیروی کی۔ فالواجب علی الانسان، انسان پر واجب یہ ہے ان يحذر من هواه، کہ اپنی خواہش نفس سے خبردار رہے، فإنه قد يسلم من عبادة الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، یہ ممکن ہے، بے شک یہ بات ممکن ہے کہ کوئی شخص بتوں کی عبادت، پتھروں کی عبادت، درختوں کی عبادت اور قبر پرستی سے بھی، قبر کی عبادت سے بھی بچ سکتا ہے، ويعرف التوحید ويعرف السنة، وہ توحید سنت کو بھی جانتا ہے، لیکن لم يسلم من اتباع هواه، لیکن یہ شخص جو ہے اپنے خواہش نفس کی اتباع سے بچ نہ سکا۔ وهذه مصیبة عظیمة، اور یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ فعل المسلم ان يحذر من اتباع هواه، تو مسلمان کو چاہے کہ وہ اپنے خواہش نفس کی پیروی
سے خبردار رہے. وَيَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جَاءَ عَنِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اسے چاہے کہ اس کی جو خواہش نفس ہے وہ اس چیز کے تابع ہو جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, یعنی وحی کے تابع ہو. كما جاء في الحديث قال صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم, تم میں سے وہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا حتى يكون هواه, جب تک اس کی خواہش نفس تبعا لما جئت به, جب تک اس کی خواہش نفس اس چیز کے تابع نہ ہو جو میں لے کر آیا ہوں. صحح النووي في الأربعين, 40 نووي میں امام نووي سے صحیح کہا. وقال رویناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح, وكتاب الحجة میں صحیح سند سے اسے بیان کیا گیا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ روایت ضعیف ہے, علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے, اور 40 نووي کی شرح میں اس کو ہم نے بیان کیا تھا. لیکن معنی صحیح حدیث کا, بعض علماء اسے اس لیے بیان کرتے ہیں معنی حدیث کا ٹھیک ہے, سندم ضعیف ہے. معنی اس کا ٹھیک ہے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے جو خواہش نفس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو, وحی کے تابع ہو, آگے نہ ہو. شیخ فرماتے والرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ما ترک شیئا الا وبینہ لامته, کوئی چیز نہیں چھوڑی لے کے اپنی امت کو بیان کر دیا ہے. حتی قال بعض الصحابہ, یہاں تک کہ بعض صحابہ نے یہ کہا ما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم نے وفات نہیں پائی الا یہ کہ وطائر يقلب جناحيه في الهواء الا وذكر لنا منه علما, اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم نے وفات نہیں پائی الا کہ پرندہ بھی اگر آسمان میں اڑتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں بھی ذکر کیا ہے اور کوئی علم ہمیں بتایا ہے. ما ترک شیئا مما تحتاج البشریہ, کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو انسانیت کے لیے, بشریت کے لیے ضروری ہے یا ان کے محتاج ہے. مما یقربها الی اللہ, جو جس چیز سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے. ویبعدها عن الکفر والضلال, اور جو اس انسان کفر اور گمراہی سے دور کر دیتے الا بینہ, الا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم, اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم, بے شک میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں, ما ان تمسکتم به, اگر تم اسے تھامے رکھو, لن تضلوا بعدی, میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. کتاب اللہ و سنتی, اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت. یہ حسن حدیث ہے اور امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے مستدرک میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ترک امته علی البیضاء لیلها کنہارها, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک روشن میدان میں چھوڑ کے گئے ہیں. لیلها کنہارها, جس کی رات دن کے مانند ہے, یعنی روشن ہے. کون سی روشنی ہے یہ؟ دین کی روشنی ہے, وحی کی روشنی ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے. ولما اکمل اللہ به الدین, اور جب اللہ تعالیٰ پر دین کو کامل کیا, واتم به النعمت, اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو کامل کیا اور نعمت کو تمام کیا, انتقل الى جوار ربه, تب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور اپنے رب کے منتقل ہو گئے. بعدما بلغ البلاغ المبین, کس چیز کے بعد؟ بلاغ مبین کے بعد. ووضح السنة لاصحابه, اور سنت کو واضح کیا اپنے صحابہ کرام کو. وقال فی خطبۃ حجۃ الوداع, اور حجۃ الوداع کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا هل بلغت, قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت, کیا میں نے بلاغ نہیں کر دیا, اللہ کے دین کو پہنچا نہیں دیا؟ تو صحابہ کرام نے گواہی دی نشهد انك قد بلغت ونصحت, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بلاغ بھی کیا ہے, یعنی تبلیغ بھی کیا ہے, دین کو پہنچایا بھی ہے مکمل طریقے سے اور نصیحت بھی کی ہے. فقال اللهم اشهد, تب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ گواہ رہنا. یہ متفق علیہ حدیث ہے. قوله امام باربہاری کا یقول وهم الجماعة وهم السواد الاعظم, اور صحابہ کرام ہی جماعت ہے اور صحابہ کرام ہی سواد اعظم ہیں. شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم هم الجماعة, اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی جماعت ہیں. ای ہم اصل الجماعت, یعنی
جماعت کی بنیاد اور اصل صحابہ کرام ہی ہیں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد میں آنے والے، پھر ان کے بعد میں آنے والے. کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانہ. ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانہ. یہ متفق علیہ حدیث ہے. الصحابہ والتابعون واتباع التابعین، کون ہے یہ تین زمانے؟ صحابہ کرام کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ، پھر اتباع التابعین کا زمانہ. وہم القرون المفضلہ، اور یہ تین زمانے بہترین زمانے ہیں، فضیلت حاصل کرنے والے زمانے. ہؤلاء هم الجماعہ، یہی تین زمانے ہی جماعت ہے. ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم، جو ان کے بعد میں ہے وہ ان کا تابعین کی پیروی کرنے والا ہے. يتبع الاصل الذي عليه صحابة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان کے بعد میں آیا ہے وہ ان کی پیروی کرنے والا ہے اور اس اصل کی اتباع کرنے والا ہے جس پر صحابہ کرام تھے، جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. قال تعالی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون، اور سبقت لینے والے پہلے لوگ کون ہیں؟ یہ من المہاجرین والانصار، مہاجرین اور انصار میں سے. والذین اتبعوهم باحسان، اور ان کی پیروی کرنے والے احسان کے ساتھ. سورۃ التوبہ الی آخر الآیہ، لمبی آیت ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، ہم الجماعت، یہ جماعت ہے، الذین امرنا اللہ ان نکون معهم، یہ وہ جماعت ہے جس کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہوں. وامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نکون معهم، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم ان کے ساتھ ہوں، ان کا ساتھ دیں. ونہانا عن مفارقتهم، اور ہمیں ان سے دور اختیار کرنے سے منع فرمایا. وهم السواد الاعظم الذي على الحق، اور یہ جماعت جو ہے یہ سواد اعظم ہے، وہ ہے جو حق پر ہے. وعلى الهدى، اور جو ہدایت کے راستے پر ہے. فالذین یجہلون السلف، جو لوگ سلف کو جاہل کہتے ہیں. ویقللون من شأنهم، اور ان کے شان میں کمی یا تقلیل کرتے ہیں یا نقص بیان کرتے ہیں. ولسنا ملزمین باتباع السلف، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم سلف کی اتباع کریں. واقوال السلف، اور نہ سلف کے اقوال کی اتباع کریں. فهذا ضلال والعیاذ باللہ. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں یہ ضلال ہے، گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ کے پناہ ہو. میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ فہم السلف بدعت ہے، اور عجب بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو الحدیث بھی کہتے ہیں. اور اس کے جواب میں نے تقریباً 10 درس سے زیادہ جو ہے جواب دیا تھا. کون سا درس تھا؟ فہم السلف کی شرعی حیثیت، ویب سائٹ پہ موجود ہے، اگر آپ کوئی شخص سننا چاہے تو سن سکتا ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ضلال ہے، یہ گمراہی ہے. کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ سلف کی باتوں کا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کے راستوں کی اتباع کی ہمیں کوئی پرواہ ہے؟ یہ کہتے ہیں، یعنی شیخ صاحب یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ جو یوں کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ گمراہی ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ فہم السلف ہے بدعت، اسے کیا چھوڑا ہے؟ سبحان اللہ. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، هذا فصل لآخر هذه الامة عن اولها، اور اس میں یہ بھی ایک خرابی ہے کہ امت کی آخر آنے والے لوگ جو ہیں ان کو پہلوں سے الگ اور جدا کرنا ہے. جب فہم السلف لازم نہیں ہے، جب سلف کی اتباع لازم نہیں ہے، جب سلف کے اقوال لازم نہیں ہے، تو پچھلے اگلوں کا کیا آپس میں رشتہ ہے؟ کوئی تعلق باقی رہا ہے؟ ہمارا صحابہ سے کیا تعلق ہے اس وقت؟ کیا تعلق ہے کہ صرف جو روایت انہوں نے پیش کی ہے بس وہی روایت ہم نے لی ہے؟ جو ان کے اپنے اقوال ہیں، جو اپنے اجتہادات ہیں، جو کہ جس چیز پر ان کا اجماع ہوا ہے اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. عقیدے کے مسئلے ان کا اجماع ہوا ہے، تو جو ان کا عقیدہ تھا اگر وہ ہم نہیں اپنائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. سبحان اللہ. وَإِذَا انْفَصَلَ آخِرُهَا عَنْ أَوَّلِهَا هَلَكَتْ. صالح حفظ اللہ فرماتے ہیں، اور جب پچھلے لوگ پہلے لوگوں سے جدا ہو جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری امت میں یہ ہلاکت نظر آ رہی ہے. واللہ امت کی حالت تو دیکھیں آپ، یہ ہماری امت نہیں تھی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہاں یہ خیریت تھی، یہ عظمت تھی، یہ شرف تھا اس امت کا، اور کہاں جو امت پست ہو چکی ہے. وجہ کیا ہے کہ جو بعد میں آئے ہیں انہیں پہلوں کے راستوں کو اپنایا یا چھوڑا ہے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان، اتباع احسان کے ساتھ ہے تو وہی مقام رہے گا، وہی غلبہ رہے گا، وہی عزت رہے گی. میرے بھائی آج ہم اتباع احسان کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف اتباع کی بات کر رہے ہیں. اتباع باقی ہے. اتباع بغیر ان کے صحیح فہم کے ممکن ہے کیا؟
قرآن سنت کی اتباع بغیر صحیح فہم کے ممکن ہے کیا؟ کوئی سائنس دیکھ لیں، کوئی علم دیکھ لیں، اگر آپ اس سائنس کو پڑھنا چاہتے ہیں، غلط سمجھ کر آپ اس سائنس میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو پھر شریعت کے نصوص کیسے سمجھ سکتے ہیں ہم؟ اور عزت کیسے پا سکتے ہیں جب ہماری اپنی سمجھ ہوگی، ہر بندے کی اپنی فہم ہوگی؟ تو امت میں تفرقہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ واللہ اگر امت جمع ہو سکتی ہے تو ایک ہی راستہ ہے جس پر سلف تھے۔ سلف کس چیز پہ تھے کہ وہ آپس میں اختلافی ہوا کرتا تھا کن مسائل میں ہوا کرتا تھا؟ ہر مسئلے میں نہیں، عقیدے کے مسائل میں اتفاق تھا۔ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ آج اگر یہ بریلوی، دیوبندی اور یہ قادیانی اور جتنی بھی یہ لوگ بدعقیدی کی وجہ سے اس وقت موجود ہیں، اگر اپنی بدعقیدی کو چھوڑ دیں اور فہم سلف کا راستہ اختیار کر لیں، ہم متحد نہیں ہو سکتے کیا؟ آج یہ جو دہشت گردی پھیلانے والے لوگ نکلے ہیں، یہ بھی تو قرآن حدیث سے پیش کرتے ہیں۔ یہ کون سی تورات انجیل کی آیت پیش کرتے ہیں؟ اپنی دہشت گردی کو پھیلانے کے لیے، مسلمانوں کو قتل عام کرنے کے لیے، خود کچھ حملے کرنے کے لیے، یہ بھی تو نصوص سے پیش کرتے ہیں نا، لیکن فہم کس کی ہے؟ اپنی خواہش نفس کے مطابق ہے، نہ کہ سلف اور صحابہ کرام کی فہم ہے اور سمجھ ہے۔ ہم جمع نہیں ہو سکتے، اتفاق ہو نہیں سکتا ہمارا۔ کب ہوگا؟ علی ما انا علیہ واصحابی، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں وہم یریدون ان یہلکوا الامہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فہم السلف لازمی نہیں ہے، یا اتباع السلف لازمی نہیں ہے، یا اقوال السلف لازمی نہیں ہے، تو شیخ صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ امت کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ فجاؤ بہذہ الحیلہ، تو یہ اس حیلہ کو لے کے آئے ہیں تاکہ وہ اپنے اس باطل مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ وہی فصل الآخرین عن اول الامہ، یہ حیلہ کیا ہے کہ امت کے جو بعد میں لوگ آنے والے ہوں، کہ امت کے جو پہلے لوگ تھے ان سے جدا کر لینا۔ یوجد الان من یحذر من مذهب السلف، آج ایسے لوگ موجود ہیں جو مذہب سلف سے تحذیر کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں۔ ويحذر من الرجوع الى اقوالهم، جو سلف کے اقوال کی طرف رجوع کرنے سے بھی خبردار کرتے، منع کرتے ہیں۔ ويقول هذا زمان مضى، اور یہ کہتا ہے کہ یہ زمانہ گزر چکا ہے۔ فيحذر مما عليه السلف، اور جس چیز پر سلف تھے اس سے وہ آگاہ کرتے، خبردار کرتے لوگوں کو۔ ويحث على الابتكار في الدين، وہ یہ کہتا ہے کہ نئی چیز ہم دین میں ایجاد کر سکتے ہیں۔ الدین توقیفی، صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں دین توقیفی ہے، وہ اتباع وليس ابتداعا وابتکارا۔ دین توقیفی یعنی دلیل کی بنیاد پر قائم ہے، دلیل ہے تو دین ہے، دلیل نہیں تو دین نہیں ہے۔ دین اتباع ہے، ابتداع ابتکار نہیں ہے۔ اتباع اور ابتداع کچھ لفظ آگے پیچھے ہوئے ہیں اور بالکل ضد ہے ایک دونوں کی۔ اتباع ہے تو ابتداع نہیں، اور ابتداع ہے تو اتباع نہیں۔ الابتکار یکون فی الصناعات، ابتکار ہوتا ہے، نئی چیز ایجاد کی جاتی ہے، لیکن دنیا کے لیے جو صناعات ہیں، جو انڈسٹری ہے، مصنوعات وغیرہ ہیں، ان میں تو ہو سکتا ہے۔ وہ منافع دنیاویہ، اور جو دنیاوی نفع بخش چیزیں ہیں۔ اما الدین فلا یحدث فیہ شیء، دین میں کوئی چیز نئی چیز ایجاد نہیں کی جاتی۔ بعد وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، لأن التشریع انتهى بوفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ شریعت سازی کا دروازہ بند ہو چکا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ فما علینا الا الاتباع، ہمارے اوپر کیا باقی رہا، کیا واجب ہے ہمارے اوپر؟ الاتباع، ہم اتباع کریں۔ دین مکمل ہو چکا ہے، تمام ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہو چکا ہے جو کامل ہے۔ ہمارے لیے مشکل تب ہوتے اگر ہم خود بھی ہمارے ذمہ ہو تو کچھ نئی چیز ایجاد کرو۔ مشکل تھا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ اب کتنا آسان ہے، بنی بنائی چیز ہے، ہم نے صرف اتباع کرنی ہے، بس پیروی کرنی ہے۔ وَأَلَّا نُحْدِثَ شَيْئًا مِنْ عِنْدِنَا، ہمارے اوپر صرف یہ واجب ہے کہ ہم اتباع کریں اور اپنی طرف سے کوئی چیز نئی چیز ایجاد نہ کریں۔ وَنَقُولُ، اور ہم یہ کہتے ہیں هَذَا هُوَ الَّذِي يَصْلُحُ لِهَذَا الْعَصْرِ، اور یہی اس زمانے کے لیے ہی اچھا ہے۔ الامام مالک رحمہ اللہ یقول، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا يصلح آخر هذه الامت الا ما اصلح اولها، اس امت کے آخر میں صرف وہی چیز اس امت کو بہتر کر سکتی ہے، اصلاح کر سکتی ہے، جو اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح کی تھی اور بہتری کی تھی۔ جس چیز پر پہلے لوگ تھے اگر ہم بھی اسی پر ہیں تو امت میں خیر ہے، بھلائی ہے، اصلاح ہے۔ اگر وہ کسی راستے پہ تھے اور ہم کسی اور راستے پہ ہیں تو اصلاح ممکن نہیں ہے۔ الذي اصلح اولها، کس چیز
کو امت کے پہلے لوگوں نے اچھا کیا اور اصلاح کی هو الكتاب والسنة، کتاب اور سنت نے. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا الكتاب والسنة واتباع هدي السلف الصالح. اس امت کے آخر میں بھی اچھا پہلے کتاب و سنت تھی، کیونکہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا صحابہ نے. تو فہم کس کی ہے؟ کہاں سے لی؟ براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو کتاب سنت کافی تھی ان کے لیے. تابعین نے صحابہ کرام سے براہ راست لیا، اتباع التابعین نے تابعین سے براہ راست لیا. ہمارے لیے کیا ہے؟ کتاب اور سنت اور ہدی السلف الصالح. تیسری چیز بھی لازم ہے تاکہ ہماری سمجھ ان کے مطابق ہو جائے اور ہم بھی قرآن سنت کو صحیح سمجھنے والے بن جائیں. قول هو السواد الاعظم، امام بربہاری کا قول السواد الاعظم کون ہے؟ الحق واہلہ. سواد اعظم کون ہے؟ حق اور اہل حق ہیں. السواد هم اہل الحق، سواد اہل الحق کو کہتے ہیں. واہلہ المتمسکون به، اور اہل حق کون ہے؟ جو حق پر قائم متمسک ہے، مضبوط اس حق کو تھامے ہوا ہے. وليس معنى السواد الاعظم مجرد الكثرة، سواد اعظم سے ہرگز مراد نہیں کہ تعداد میں کثرت ہو، کثیر التعداد ہو. معنى السواد الاعظم، سواد اعظم کا معنی یہ ہے من كان على الحق ولو كانوا قليلين، جو حق پر قائم ہو اگرچہ کم کیوں نہ ہو. فهم السواد الاعظم، یہی سواد اعظم ہے. حتى ولو كان رجلا واحدا، اگرچہ ایک شخص کیوں نہ ہو لیکن حق پر ہو، باقی سارے باطل پہ ہوں، تو ایک شخص جو سواد اعظم کہلائے گا. اور اسی ایک شخص کو جماعت بھی کہا جائے گا، جیسے کہ آگے بیان ہوگا اور پہلے بھی بیان ہو چکا ہے. شخص فرماتے ہیں من كان على الحق فهو السواد الاعظم، جو حق پر وہی سواد اعظم ہے. لا ننظر للكثرة، ہم کثرت کی طرف نہیں دیکھتے. وانما ننظر لما هو عليه، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں وہ کس چیز پر قائم ہے. فقد تكون كثرة على ضلال، بلکہ کثرت اکثر اوقات جو ہے گمراہی پر ہوتی ہے. وقال تعالی، ارشاد باری تعالی ہے وان تطع اکثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین والوں کی اکثریت کی اطاعت کریں، ان کی بات کو مان لیں، تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں. سبحان اللہ، یعنی نبی کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو اکثریت کی بات کبھی صحیح نہیں ہوتی، لازمی نہیں کہ صحیح ہو. سورۃ الانعام آیت نمبر 116. وقال تعالی، دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حرص بھی کریں، حریص بھی رہیں، تو اکثر لوگ مومن نہیں ہوں گے. سورۃ یوسف آیت نمبر 103. وقال تعالی، تیسری آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے وما وجدنا لاکثرهم من عهد، اکثر لوگوں کا ہم نے عہد نہیں دیکھا. وان وجدنا اکثرهم لفاسقین، بلکہ اکثریت کو ہم نے فاسق ہی پایا ہے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 102. وقال تعالی، چوتھی آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہے وان كثيرا من الناس لفاسقون، اور اکثر لوگ جو ہے، لوگوں کی اکثریت جو ہے فاسق ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 49. فالکثرۃ لا یغتر بها، کثرت سے غرور نہیں کیا جاتا. ولا تتبع الا اذا كانت على الحق، اور کثرت کی اس وقت اتباع کی جاتی ہے جب یہ کثرت حق پر قائم ہو. من كان على الحق فهو الجماعة، جو حق پر قائم وہی جماعت ہوتا ہے. سواء كانوا قليلين او كثيرين، چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. الضابط، اس میں ضابط کیا ہے؟ هو ما كانوا عليه، وہ کس چیز پر ہے. هل هو حق او باطل، حق پر ہے یا باطل پر ہے. فإن كان حقا فهم الجماعة، اگر حق پر قائم ہے تو یہی جماعت ہے. جتنی بھی تعداد کی کوئی اعتبار نہیں ہے. ولو لم يكن عليه الا واحد، اگر جو اس پر قائم ایک شخص کیوں نہ ہو. وإن كان باطلا، اور اگر باطل پر قائم ہو فهو الضلال، تو یہ گمراہی ہے. وإن كان عليه اکثر الناس، اگر جو اس پر اکثر لوگ کیوں نہ ہو. قوله، امام بربہاری کا یہ قول فمن خالف اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في شيء من امر الدین فقد کفر. یہ بہت اہم بات ہے، آخری جو جملہ ہے، تاکہ لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار نہ ہوں کہ فمن خالف، جس سے مخالفت کی، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، فی شیء من امر الدین، دین کی کسی چیز میں بھی، فقد کفر، تو یقین اس نے کفر کیا ہے. اس کی وضاحت لازمی ہے. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کفر یحتمل الکفر الاکبر ویحتمل الکفر الاصغر. تو کافر یا کفر سے مراد، اس نے کفر کیا سے مراد، دو چیزیں، دو احتمال ہے. کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے، کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے. تو اشکال دور ہوا کہ نہیں؟ کفر سے مراد ہمیشہ کفر اکبر نہیں ہوتا. کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ امام بربہاری تکفیر کر رہے ہیں، جس صحابہ کرام کی مخالفت کے وہ کافر ہے. امام بربہاری کا یہ موقف ہرگز نہیں ہے. اس لیے صرف کتاب سے علم لینا کافی نہیں ہے. علماء کی رہنمائی
لازمی ہے. اگر کوئی شخص سے کتاب پڑھتا ہے, یہ جملہ پڑھ لیتے امام بربہاری کا, اس میں سب سے پہلی بات کیا آئے گی؟ تکفیر ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے علماء کی رہنمائی بہت لازمی ہے, کیونکہ علماء اس عالم کی ہر قول و فعل سے واقف ہیں, کتابیں پڑھ کے اور پھر علماء سے علم حاصل کر کے. تو یہ سلسلہ جو ہے تعلیم کا, ایک شاگرد اپنے استاد سے, وہ اپنے استاد سے, وہ اپنے شیخ سے, وہ اپنے شیخ, اس طریقے سے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. الغرض بحسب المخالفہ, مخالفت کی بنیاد پر کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے, کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے. فقوله فقد كفر ليس معناه انه كفر الكفر المخرج من الملة مطلقا. تو کفر سے مراد یہاں پہ کفر اکبر ہرگز نہیں جو دور اسلام سے خارج کر دیتا ہے اس اطلاق سے. قد يكون هذا, یہ ہو سکتا ہے, وقد يكون كفر الاصغر, کفر اصغر بھی ہو سکتا ہے. المهم ان مخالفة السلف كفر, لیکن یہ بات اچھی طرح جانیں, سلف کی مخالفت کفر ہے, یا تو اکبر ہے یا اصغر ہے. جو لوگ کہتے ہیں بدعت ہے, ان کا کیا بچا ہے؟ شیخ صالح فوزان کے قول کو ذرا غور کریں آپ, امام بربہاری کے قول کو دیکھیں, وہاں پہ کفر ہے, صرف خوفناک بات ہے. امام صالح بن فوزان کیا فرماتے ہیں؟ کفر تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے, فرق صرف اتنا ہے, کفر اکبر بھی ہو سکتا ہے اور اصغر بھی ہو سکتا ہے. میرا سوال, جو کہتے ہیں کہ فہم السلف بدعت ہے, ان کے بارے میں یعنی کیا کہیں, کچھ باقی رہا ہے؟ سبحان اللہ. کیونکہ فہم سلف نہیں تو مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سلف کی مخالفت تو ہوگی, مخالفت ہوئی تو پھر کفر ہوا کہ نہ ہوا؟ جو کفر سے مراد کفر اکبر نہیں ہے نا کہ میں تکفیر کرتا ہوں, اس وضاحت کے ساتھ, تفصیل کے ساتھ جو شیخ صاحب یہاں پہ بیان کر رہے ہیں. قد يكون اکبر, المهم ان مخالفت السلف, المهم ان مخالفت السلف کفر, اہم بات یہ ہے کہ سلف کی مخالفت کرنا کفر ہے. قد يكون, یہ ٹھیک کریں, یکون میرے یہاں پہ نسخے میں فتحہ ہے, یکون پر فتحہ نہیں ضمہ ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ بس ٹھیک ہے, جس نسخے میں فتحہ ہے ٹھیک کر لیں. قد يكون اکبر وقد يكون اصغر, کفر اکبر و اصغر بھی ہو سکتے حسب مخالفہ, مخالفت کی بنیاد پر. او ایک دوسرا مفہوم بھی ہے, ان المراد انه اذا خالفهم في اول الامر, اگر سلف کی مخالفت پہلے امر میں کرتے, شروع میں کر دیتا ہے کسی معاملے میں, بشیء الیسیر, مخالفت چھوٹی بات میں ہوتی ہے نا شروع میں, صرف مخالفت کی شروع میں کسی چھوٹے مسئلے میں, ثم بالتدرج, پھر آہستہ آہستہ مخالفت بڑھتی گئی, یخرج من الدین بالکلیہ, تو دین سے خارج ہو جاتا ہے. فیؤول امرہ الی الکفر, تو پھر اس کو امر کی انتہا کہاں پہ ہوگی؟ کفر پر. اذا استمر المخالفت فیؤول امرہ الی الکفر الاکبر, اگر وہ اس مخالفت کو اچھا سمجھتا رہا, اسے قبول کرتا رہا اور آگے بڑھتا رہا مخالفت میں, تو اس کی انتہا کفر اکبر پر ہو سکتی ہے. فیخرج من الدین کلہ, تو دین سے خارج ہو جائے گا. يتدرج به الشیطان والهوى والنفس الامارة بالسوء, یہ تین چیزیں اس کے پیچھے لگی رہیں گی اور آہستہ آہستہ تدریج سے اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دیں گی. شیطان, اس کی خواہش نفس اور اس کے نفس جو امارہ بالسوء ہے, حتی یخرج من الدین کلہ, یہاں تک وہ دین سے مکمل خارج ہو جاتا ہے. ایک مثال, جہم بن صفوان, جہمی پر سلف نے کفر فتویٰ لگایا ہے, جہمی کافر ہے. مخالفت کی ابتدا ہوئی, سلف بہترین زمانہ ہے, یعنی جہم بن صفوان کی وفات کب ہوئی؟ سن 128 ہجری میں قتل کیا گیا. کیوں قتل کیا؟ مسلمان کو قتل کیا, مرتد کو کے اس کی مرتد سمجھ کے اسے قتل کیا گیا, حد قائم کی گئی. الغرض تو اس سے مخالفت سلف کی انتہا کہاں پر ہوئی؟ کفر پہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ قادیانی کو دیکھ لیں, مخالفت کی ابتدا سلف کی مخالفت ہوئی, آہستہ سے کہاں پر چلے گئے. اور جس نے بھی اپنے آپ کو نہیں سنبھالا ہے اور مخالفت کی ابتدا کر چکا ہے, اس کا انجام گمراہی ضرور ہے, کفر بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ سب کو فہم صالح کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہر شر سے اور کفر اور گمراہی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رزق شر بدعات و خرافات سے دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.